محترم نکاح کے بغیر آرکیسٹرا نہیں ہوتا. میرے محترم پتہ یہ چلے گا آپ کتنا قیمتی آرکیسٹرا لے کر کے آئیے, ناچ لے کر کے آئیے, اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لیکن نکاح جب تک نہیں ہوتا ہے, کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے, ایک لڑکی یا ایک لڑکا کا رشتہ وہاں تک نہیں پہنچتا ہے جو عرش اعظم ہے. ذرا آپ لوگ بتائیں کہ آرکیسٹرا لانے کے بعد کیا یہ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نکاح کے اندر جتنا کم خرچ ہو وہ نکاح اتنا ہی مقبولیت کا درجہ تک پہنچتا ہے. لیکن آج یہاں ہوڑ لگی ہوئی ہے, ایک دوسرے کا ٹکر ہے. اگر ہمارا پڑوسی گردہ اڑا دیا ہے اپنے بیٹے کی شادی میں, تو میں اپنے بیٹے کی شادی میں دھواں اڑا دوں گا. یہ ہم لوگوں نے طے کر رکھا ہے اور اپنے بچوں کو ایک دستخط کے ذریعے سے اس کے دلوں کے اندر دستخط کر دیے ہیں. وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہی ذہنیت کو سامنے رکھتا ہے, اور اگر اس کا والد محترم دنیا سے گزر چکے ہیں تو وہ لڑکا اور مان میں نہیں آتا ہے اور کہتا ہے میرے والد محترم کا یہ قول ہے کہ میرے والد محترم فرما رہے تھے کہ اگر میں اپنے بیٹے کا شادی کروں گا تو دھواں اڑا دوں گا. وہ لڑکا واقعی میں وہ کر کے دکھا دیتا ہے. میرے محترم اپنے بچوں کو اچھائی کا سبق پڑھانا ہوگا. آج اسلام کے اندر اتنی برائیاں آ چکی ہے اور اس کے اندر رہنے والے لوگ اتنے کچڑے قسم کے ہو چکے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیسے اس کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچائی جائے, سبق پڑھایا جائے, پیغام دیا جائے. میرے محترم اس سینوں کے اندر, اس دل کے اندر شیطان کا مہر لگ چکا ہے. میلاد کے بعد جب آدمی یہاں سے جاتا ہے اس کے فوراً ہی بعد گانا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے محترم سب سے شرمندگی کی بات یہ ہے کہ سماج, پڑوسی, بیٹی, بہن, ماں, بھوجپوری گانے کے اندر کتنی اశ్لیلتا ہے, کتنی اس کے اندر برائیاں ہیں. میرے محترم ذرا غور کرے, اپنے دلوں کو, اپنے سینوں کو دیکھے, چاک کر کے دیکھے, اور اس کو ہو سکے تو رحمت کی پانی سے کھنگال کر کے دیکھے. اللہ کا مہر اس میں نہیں لگا ہے. اس لیے اگر اللہ کا مہر لگا ہوتا تو دین کی بات سمجھ میں آتی, رسول کی بات سمجھ میں آتی, اللہ کا احکامات سمجھ میں آتا. شیطان کا مہر لگ چکا ہے. آج اسلام کے اندر جتنے لوگ ہیں سارے لوگ بدنام ہو چکے ہیں. اس بدنامی کا دھبا کون اوڑے لے کر کے پھر رہا ہے؟ ہم اور آپ ہیں. اور آپ کی وجہ سے, سماج کی وجہ سے بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو اس برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں اور مجبوراً مبتلا ہو چکے ہیں. میرے محترم اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھے اور توبہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہو چکا وہ ہو چکا. اس کے بعد سے اپنے بیٹے کی شادی ہو یا بیٹی کی شادی ہو, انشاءاللہ تعالی کوئی خرافات نہیں ہونے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے, یا لے کر کے کوئی ایسے خرافات نہیں. دل سے کہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں کے کہنے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین.